السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر اوان. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل. آج ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. کل ہی وہ صورتحال پیش آئی. ہم بات کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کی. نیشنل اسمبلی کے ہال میں جو چیز کل ہوئی وہ ہونی نہیں چاہیے تھی. ایک بہت ہی برا امپریشن پیش آیا، بہت ہی برا امپریشن آپ نے پیش کیا عوام کو. آپ ہیں عوام کی آواز. آپ جو لوگ بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کو لوگ سلیکٹ کرتے ہیں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. جب آپ کو پارلیمنٹ میں بھیجا جاتا ہے تو آپ ہوتے ہیں اپنے اپنے حلقے کے ریپریزنٹیٹیو. آپ اپنے ایریا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آپ کیا ماحول وہاں پہ پیش کر رہے ہیں، آپ کا بات کا لہجہ کیسا ہے. کیا آپ کی عوام، اگر آپ کچھ اچھا وہاں پہ کریں گے تو آپ کی عوام کو اس سے خوشی ملے گی. آپ کی عوام خوش ہو کر بتاتی ہے کہ ہمارا ایم این اے ہے، اس نے جو بات کی ہے دیکھیں ہمارا ایم این اے، اس نے یہ بات کی، ہمارا ایم این اے تو ایسے بات کر سکتا ہے. لیکن کل جو ماحول پیش آیا، جو ماحول ہم نے دکھایا نیشنل اسمبلی میں، وہ بہت ہی افسوسناک تھا. نہیں ہونا چاہیے تھا. چاہے وہ پی ٹی آئی کا رکن ہو یا وہ کسی اور پارٹی کا ہو، آپ کو یہ چیز ماننی پڑے گی کہ جو بھی ہوا غلط ہوا. تو جب آپ ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں اپنے علاقے کے تو آپ کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ ایک تمیز کے دائرے میں رہیں اور آپ اس لحاظ سے بات کریں. لیکن یہ ماحول ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا نیشنل اسمبلی میں. ہوا کیا؟ ہوا یوں کہ بہت عرصہ ہو چکا ہے ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اسد کیسر صاحب ایک بہت ہی شریف انسان ہیں. ان کا لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ، ان کو ایتھکس، وہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی اخلاق والے انسان ہیں. ان سے جس چیز کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ان کو منتخب کیا ایز اے نیشنل اسپیکر، ان کو چوز کیا انہوں نے، میرے خیال سے وہ غلط چوائس تھے. اس کے برعکس قاسم سوری صاحب جو بھی ڈپٹی اسپیکر ہیں، وہ اس کے لیے بہت اچھی چوائس تھے ایز اے نیشنل اسپیکر. لیکن اسد کیسر صاحب کو چوز کیا گیا اس کے لیے. لیکن ہمیں ہر بار نظر آیا کہ لوگوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی. چاہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں یا اس کے علاوہ بہت سی سچویشنز ہوں، ہر کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوا نظر آیا، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اسد کیسر صاحب کے لیے نیشنل اسمبلی ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا. چلیں یہ تو روز کی چیز ہے. اسد کیسر صاحب، اب آپ یقین کیجئے اسمبلی کی ایک میٹنگ کرانے کے اوپر 5 سے 6 کروڑ روپیہ آتا ہے. تو کل جو سچویشن ہوئی اس کا مطلب اس میں 5 سے 6 کروڑ روپیہ ضائع کر دیا گیا. ہوا کیا؟ ہوا یوں کہ ماحول ایسا ہو چکا ہے، نہ وزیر اعظم کو تقریر کرنے دی جاتی ہے. جب وزیر اعظم تقریر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ارد گرد ایک دائرہ ڈالا جاتا ہے اس دائرے کے حساب سے تاکہ ان کو سیف رکھا جائے. شہباز شریف صاحب نے تقریر شروع کی، ان کو بھی صحیح سے تقریر کرنے نہیں دی گئی، جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ میں موجود دونوں ہی قصوروار تھے. ایسی سچویشن ہوئی تو علی گوہر صاحب نے نعرہ لگایا، اور نعرہ ایسا تھا جو نہیں لگنا چاہیے تھا. انہوں نے ڈرگ سے ریلیٹڈ وزیر اعظم پہ ایک الزام لگایا، جبکہ آپ وزیر اعظم کے اوپر ایسے لفظ، ایسی نعرہ بازی نہیں کر سکتے. ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان، ہی از دا پرائم منسٹر آف یور کنٹری. اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے وزیر اعظم کے پروٹوکولز کو کیسے فالو کرنا ہے. لیکن وہ بھی نہیں رکھا گیا. سٹے والی سرکار کے نام سے ہم نے نعرے بازی سنی پارلیمنٹ میں، جو بہت ہی افسوسناک تھی. اس کے بعد وہاں پہ احتجاج شروع ہوا. احتجاج شروع ہوتے ہی شیخ روہیل اظہر صاحب نے گالیوں سے استعمال کی علی نواز اوان صاحب کے خلاف، جو کہ ویڈیو میں تو صحیح سے نہیں آ سکیں، لیکن اگر آپ غور سے سنیں تو آپ کو سنائی دے گا روہیل صاحب کس طرح سے گالیوں کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن جن کی گالیاں زیادہ ہائی لائٹ ہوئیں وہ تھے علی نواز اوان صاحب، جو کہ جوابی طور پہ انہوں نے گالیاں دیں، اور وہ گالیاں ایسی تھیں جو یہ آپس میں دیتے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. بٹ افسوس کی بات جو چیز ہوئی، اس کے بعد علی نواز اوان صاحب لائیو چینل پر آئے. انہوں نے بیان جاری کیا کہ کیا سچویشن ہوئی، کس طرح کیسے جواب دیا گیا. علی نواز اوان صاحب ہوں یا شیخ روہیل صاحب ہوں، آپ دونوں ایم این اے ہیں اور آپ دونوں اپنے اپنے علاقوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. آپ نے اپنے علاقے کے حساب سے کیا تاثر پیش کیا اپنے علاقے کا، کہ آپ جس علاقے سے تعلق رکھ رہے ہیں
وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے. بہرحال یہ اٹس اے کامن تھنگ کہ آپ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ماحول پورے پاکستان میں ہی موجود ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, مگر آپ کو کم سے کم نیشنل اسمبلی میں اپنے علاقوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہمیں ملکہ بخاری نظر آئیں, ان کی ویڈیوز آئیں کہ ان کا فیس انجرڈ ہو چکا تھا, جس کی مین ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو 2-2 1.5 کلو کی کتابیں اٹھا کے, بجٹ کی کتابیں اٹھا کے پھینکی گئی ہیں ایک دوسرے کے اوپر, جو چیز رک نہیں رہی تھی, جو تھم نہیں رہی تھی, شاید یہ بھی اسی کی نظر ہو چکی تھی, شاید وہی کتاب ان کو بھی لگی. پھر مراد سعید صاحب بہت جوش میں نظر آئے, بہت زیادہ جوش میں نظر آئے. مراد سعید صاحب تھے, اور لیگی ایم این اے ہوں یا گورنمنٹ کے ایم این اے ہوں, پی ٹی آئی کے یا اور کسی پارٹی کے ہوں, بہت گتھم گتھا ہوتے ہوئے نظر آئے. بہرحال ان ساری سچویشنز ہو جانے کے بعد آج اعلان کیا گیا ہے, آج ہی نیوز آئی کہ جو ان چیزوں میں انوالو تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ ان کی نیشنل اسمبلی کا ختم کی جائے گی, تھوڑے ٹائم کے لیے ان کو روک دیا جائے گا اسمبلی آنے سے. بٹ لیٹس سی کیا بنتا ہے کیا نہیں. لیکن جو چیز کل ہوئی وہ بہت افسوسناک تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی بٹ ہوئی. اس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے, نئے قانون لانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ کیسے رہنا ہے. آپ کو ذرا بھی نہیں ہے, آپ بالکل اسد کیسر صاحب اگر آپ کو شریف انسان ملے ہیں تو آپ پھر بھی ان کے ساتھ جیسی زبان استعمال کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ جس حد تک گر جاتے ہیں, وہ بہت افسوسناک چیز ہے. میرے خیال سے قاسم سوری صاحب اس کے لیے بہت بہترین آپشن تھے جو ایز اے اسپیکر بنائے جاتے. بٹ بہرحال جو ہوا سو ہوا, ہونا نہیں چاہیے تھا. امید ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے گا. گورنمنٹ کچھ ایسے شک لے کے آئیں گی جس سے اس چیز پہ فرق آئے. ہوپ فار دا بیسٹ امید ہی کر سکتے ہیں ہم, اور اس سے زیادہ تو کچھ ہم کر نہیں سکتے. خیر میں اس پہ لازمی بات کرنا چاہتا تھا, حالانکہ یہ میرے ٹاپکس نہیں ہیں, لیکن یہ مجھے بہت بری چیز لگی, اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ویڈیو لازمی کروں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن. اللہ حافظ.